پہ آ جاتے ہیں، وہاں سے ہوتے ہوئے آفریدی صاحب کو لے لیتے ہیں. ان کا بیان بڑا آج کل سوشل میڈیا پہ بھی، ٹی وی چینلز پہ بھی. کیا آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں جی، آفریدی وہ شخص ہے جسے اللہ نے عزت دے دی. ٹھیک. اور ابھی ذلت کا سفر شروع ہوا. عزت جب اللہ کسی کو دیتا ہے بڑے سخت امتحان میں ڈال دیتا ہے. عزت کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آفریدی نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک شخص جو کرکٹ کھیلتا تھا، اس نے پہلے اسپتال بنایا شوکت خانم ماں کے نام پہ، پھر وہ سیاست میں آگے ملک کا وزیر اعظم بن گیا، اور وہ ساتھ ساتھ بیان بھی دیتا رہتا تھا. تو میں بھی یہ اپنی پولیٹکس لائف کو تھوڑا زندہ رکھوں، کبھی میں پارٹی بناؤں گا تو پھر آؤں گا. لیکن اس کے لیے عقل بھی چاہیے ہوتی ہے، شعور بھی چاہیے ہوتا ہے، مطالعہ بھی کرنا پڑتا ہے. آفریدی صاحب فرماتے ہیں کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے، نہ پاکستانیوں کا، نہ ہندوؤں کا ہے، نہ ہندوستان کا ہے. انہوں نے اپنی طور پر بڑی، اور پاکستان کے اندر بسنے والے جو کشمیری کچھ 2% یا 1% بغیرت کچھ ایسے لوگ ہیں، مجھے بڑا سخت الفاظ استعمال کرنے پڑے معذرت کے ساتھ، کہ جو یہ کہتے ہیں کشمیر کشمیریوں کا، وہ 1 یا 2% لوگ ہیں. فردوس صاحب، یہ جو لوگ کہتے ہیں انہیں باقاعدہ طور پہ پکڑ کے مارا جائے، چوکوں پہ انہیں مارا جائے، جوتے نہیں مارا جائے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، خدا کی قسم. اس کی وجہ یہ کیوں میں اتنا سخت موقف کیوں اس پہ رکھ رہا ہوں کہ یہ ان 5 لاکھ کشمیری شہداء کے ساتھ غداری ہے، جو آج بھی ان ماؤں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا ہے، جو آج بھی ان بہنوں کے روحوں کے ساتھ یہ کھیلنا ہے، جو آج بھی اپنی عصمتیں پاکستانی جھنڈے پر لٹا رہی ہیں، جو آج مرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستانی پرچم میں دفن کیا جائے، جن کے مرنے کے بعد ان کی قبر پہ پاکستانی پرچم لگایا جاتا ہے. ان کے ساتھ یہ غداری ہے، ان کے ساتھ یہ زیادتی ہے، اور ان کے ساتھ یہ زیادتی ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اور جو کہے گا یقین کریں اس کا علاج یہی ہے، جہاں ملے وہیں پکڑیں اس کے. یہ بات جو شاید آفریدی صاحب نے کی ہے، جیسے کہ جہاں صاحب نے کہا کہ انہوں نے اپنی کم علمی کی بنیاد پہ کہہ دی ہے، اور شوق ہے سیاسی بیان دینے کا تو سیاسی بیان کی صورت میں کہہ دیا. اگر فیکٹس اینڈ فیگرز کو دیکھا جائے، اور جیسے جہاں صاحب نے ذکر کیا وہاں کے جو زمینی حقائق ہیں ان کو دیکھا جائے، تو وہاں کی اکثریت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتی ہے. آپ ریفرینڈم کروا لیں نا، انڈیا کیوں اس مسئلے کو حل نہیں ہونے دے رہا؟ آسان سا حل ہے، آپ ریفرینڈم کروائیں کشمیر کے اندر. آپ کشمیری عوام سے پوچھیں آپ کس کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کشمیری عوام از خود یہ چاہتی ہے وہ پاکستان کے ساتھ ملک نہیں ہونا چاہتی، ٹھیک ہے، ہم اس بات کے اوپر بھی تیار ہیں، لیکن آپ ریفرینڈم کروائیں، آپ کشمیری عوام کی رائے تو جانیں. جب آپ ان کی رائے جانیں گے، آپ زمینی حقائق کو دیکھیں گے، جیسے ذکر کیا کہ وہ لوگ، ان کی چاہت ہوتی ہے کہ ہم مرنے کے بعد بھی ہمیں پاکستانی پرچم کے اندر لپیٹ کے دفن کیا جائے. تو اتنے بڑے ایک قومی ہیرو کو، ایک قومی سٹار کو کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اس کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے، اور ایسے معاملات جن کے اندر ان کو اندازہ نہیں ہے نہیں بولنا چاہیے. اگر بات کروں 70 سالہ تاریخ جو 70 سالہ تاریخ جو ہے، کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ صرف ایک بیوقوف آدمی کے ایک بیوقوفانہ جملے کی وجہ سے اسے اتنا بڑا ڈینٹ پڑا ہے کہ ہمیں وہ فل کرنے کے لیے مزید 10 سے 12 سال. میں چونکہ میں خود جو ہے نا، ہمارے جو کشمیر ہے، پورا کشمیر، جموں کشمیر، اس کی 3 اکائیاں، ان اکائیوں میں سے ایک میں ہم شامل ہیں. گلگت بلتستان کشمیر کا ایک اکائی ہے کشمیر کی. تو میرے اپنے جو کہ ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کو کشمیر کی وجہ سے ابھی تک حقوق نہیں ملے، ہمیں آئینی حقوق نہیں ملے، ہم اسمبلی میں نہیں جا سکتے ہیں، سینیٹ میں نہیں جا سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ کشمیر میں رائے شماری ہوگی، اس کے بعد ہمیں جو ہے. اب کشمیر میں ایک یہ سوچ تھی، ایک یہ گروپ تھا جو چاہتا تھا انڈیپینڈنس، ٹھیک ہے نا، مستقل ایک کشمیر کی. اس کے جو روح رواج تھے وہ میرے علاقے کے تھے، میرے ضلع کے تھے، پاکستان سائڈ کے تھے. امان اللہ خان صاحب بہت قابل احترام شخص تھے، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے وہ بڑے سربراہ تھے، یہ یاسین ملک کے گروپ کے. اچھا، وہ اپنی پوری زندگی انہوں نے جد و جہد کی. یاسین ملک صاحب نے بھی جد و جہد کی، بعد میں اس کی شادی ہو گئی پاکستان سے. تو یہ کچھ لوگ تھے جو چاہ رہے تھے پاکستان خود مختار، کشمیر خود مختار. لیکن ان کے پیچھے بھی اگر آپ دیکھیں نا، پیچھے بھی دیکھیں تو کچھ یاسین ملک صاحب کا پھر میں نے ایک تفصیلی انٹرویو سنا. صحیح. انہوں نے کہا دیکھیں، ہم جبرن نہیں چاہتے ہیں کہ کشمیری جو ہے وہ خود مختار ہی رہیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں انڈیا سے آزادی کے بعد کشمیری اگر چاہتے ہیں خود مختار رہنا تو ان کو یہ حق دیا جانا چاہیے. اور یہ اس کے پاکستان خلاف نہیں ہے، بالکل. پاکستان کا یہ موقف ہے کہ بھائی پہلے انڈیا سے آزادی حاصل کرو، اس کے بعد ان کو رائے شماری کا حق دے دے. رائے شماری کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ کے پاس آپشن ہے، ایون کہ آپ کے پاس آپشن ہے انڈیا کے ساتھ جانے کا بھی. اگر آپ جانا چاہیں تو انڈیا کے ساتھ جائیں. لیکن کشمیریوں کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے کشمیری شہادتیں پیش کر رہے ہیں، اور شہادتیں پیش کرنے کے بعد میں نے وہاں پہ 10 نومبر کی تصویر شیئر کی سوشل میڈیا کے اوپر، کہاں کی شوکت کی، پلوامہ کے شوکت کی، جو کشمیری ہے شہید ہوا ہے،
اس کے چھوٹا بچہ اس کے قبر پہ ہے اور قبر پہ پاکستان کا جھنڈا جی جی لہرا رہا ہے. پاکستان کے جھنڈے میں اس کے کفن دفن سب کچھ اسی میں ہو رہا ہے. بالکل. تو وہ پاکستان ان کے عشق ہے, ان کا جنون ہے, ان کی منزل پاکستان ہے. تو افریدی کی بیوقوفی دیکھیں, یہ سوچتا بھی نہیں ہے کیا بولا. اس نے 3-4 مہینے پہلے کشمیر کے حق میں ایک بیان دیا, جیسے شارٹ مارتے ہیں نا ویسے بیان دیا. اتنے مطلب اس نے کہا انڈین جو ہے وہاں پہ ظلم کر رہے ہیں, بہت اچھا بیان دیا. اور اس کے جواب میں انڈیا والوں نے وہاں سے ان کے سہواگ اور یہ کچھ اس طرح کے کھلاڑیوں نے اس پہ بہت طنز بھی کیا, اور انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں زمینی, وہ آپ خاموشی رہے. اچھا, اور ابھی انہوں نے جو بیان دیا ان کو خوشی ہو گئی ان کی. اور افریدی کو اگر عقل ہوتی تھوڑی کہ اس سبزی والے سے, وہ سری نگر میں جو سبزی والا ہے جس نے اپنا ٹی وی توڑا افریدی کے ہارنے پہ, جی جی کیوں توڑا اس نے افریدی سے, کیوں جنون کا, وہ سبزی والا سبزی فروش کا بیٹا ہے. ٹی وی صرف اس لیے اس نے خریدی ہے کہ افریدی کو اس نے دیکھنا ہے ٹی وی پہ, وہ اس کو نہیں دیکھتا. وراٹ کوہلی افریدی سے بہت اچھا کھیلتا ہے, ٹنڈولکر افریدی سے جو ہے نا بہت اچھا کھیلا. اگر شاید افریدی صاحب انڈین فلم ہی دیکھ لیتے, انڈین فلم وہ جو جس کے اندر وہ سلمان خان باقاعدہ بچی کو چھوڑنے پاکستان آتا ہے, تو اس میں بھی وہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ کشمیر کے اندر باقاعدہ ٹی وی لگا ہوتا ہے اور شاید افریدی کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے, تو کم از کم وہ دیکھ لیتے تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے. اس کو تھوڑی سی اگر ہوتی تو مطلب اچھا, یہاں پر نا ایک کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا, کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا آپ کے میڈیا کو, کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا آپ کے تعلیمی اداروں کو, کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا ان لوگوں کو جو لوگ اس نظریے کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کے ملکی ہیرو تک سے جو آپ کی اصل اساس اور نظریہ تھا چھین لیا. صحیح بات.